منشن کے بیسمنٹ میں موجود یہ کمرہ جسے حجاج اپنے آفس کے طور پر استعمال کرتا تھا، منشن کے باقی تمام ملازمین کی پہنچ سے بالکل دور تھا۔ یہ ایک ساؤنڈ پروف کمرہ تھا جس کے دروازے پر فنگر پرنٹ لاک انسٹال تھا۔ اس کا مطلب یہاں حجاج کے سوا لوکا بھی اس کی غیر موجودگی میں نہیں آ سکتا تھا۔ یہ کمرہ اس کی پناہ گاہ تھی جہاں وہ اکثر کسی نہ کسی خاص مقصد کی وجہ سے آیا کرتا تھا۔ اس بیسمنٹ میں اور بھی بہت سے کمرے تھے جو مختلف اوقات پر خاص مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ سینڈو ٹراؤزر میں ملبوس کرسی پر پیچھے کمر ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں پچھلے 1 گھنٹے سے سیکیورٹی مانیٹرز پر مرکوز تھیں جس پر وہ منشن کے مختلف حصوں اور کمروں کی فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر بے حد سخت سے تاثرات تھے، ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ہاتھ ماؤس پر رکھا تھا، شہادت کی انگلی ماؤس کے بٹن پر ٹکی ہوئی تھی۔ بیک یارڈ، انڈور سوئمنگ پول ایریا، گارڈن، لیونگ روم۔ حجاج نے منشن کے ہر ایک حصے کی فوٹیج کو کم از کم 3 سے 4 دفعہ دیکھا تھا۔ جیسے جیسے فوٹیج آگے بڑھتی اس کی آنکھوں کی پتلیاں مزید سکڑ کر چھوٹی ہو جاتی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حجاج کے تاثرات سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے تھے، مگر ہونٹوں پر ہنسی انوس برقرار تھی، سرد ہنسی۔ وہ چند دن بیڈ ریسٹ پر گیا تھا۔ لوگوں کو لگا حجاج ہر شے سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ وہ طنزی انداز میں سر پیچھے پھینک کر آہستگی سے ہنسا تھا۔ مانیٹر پر ایک کے بعد ایک فوٹیج پلے ہو رہی تھی۔ وہ تحمل سے تمام فوٹیجز دیکھتا گیا۔ پھر ایک جگہ وہ ٹھٹکا۔ یکدم وہ غیر آرامدہ سا ہو کر آگے کی جانب جھکا۔ یہ ہال کی فوٹیج تھی۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھینچ گئے۔ لوکا! درشتی سے سرگوشی کرتے ہوئے اس نے مکہ ٹیبل پر مارا تھا۔ کایا کا چہرہ کافی ستا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا اور پچھلے 2.5 گھنٹے میں وہ ایک پل کے لیے بھی بیٹھی نہیں تھی۔ ورکنگ آورز میں اسے بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ویکینڈ ہونے کی وجہ سے آئس کریم پارلر میں باقی دنوں کی بنسبت زیادہ رش تھا۔ بیزاری اور چڑچڑاہٹ کے باوجود بھی کسٹمر سے خوش اسلوبی اور مسکرا کر بات کرنا اس کی مجبوری تھی، اور اس گھسی پٹی زندگی سے اب وہ عاجز آ گئی تھی۔ اس کے سامنے لوگوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ وہ باری باری سب کے آرڈر نوٹ کر کے بلنگ کرتی اور تھینک یو کہہ کر انہیں رسید تھما دیتی۔ اس کی نظریں پی او ایس کیش رجسٹر مشین کی اسکرین پر مرکوز تھیں۔ سامنے کھڑا دوسرا کسٹمر اس کا منتظر تھا۔ یس سر، واٹس یور آرڈر؟ کایا نے مصروف سے انداز میں ٹائپ کرتے ہوئے پوچھا۔ اسٹرابری اسموتھی۔ آواز شناسا تھی۔ اس نے ٹھٹک کر سر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، سیاہ جیکٹ میں، چہرے کو ماسک کی آڑ میں چھپائے۔ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے کایا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ آنکھیں وہ اس رات کے بعد آج دیکھ رہی تھی۔ پائتھن! اس کی دھڑکنیں بدتریج بڑھ گئیں۔ وہ کایا کی لبوں کی حرکت پڑ چکا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ اور وجود پر طاری کپکپی دیکھ کر محسوس ہوا تھا۔ مجھے تمہارا جواب چاہیے۔ اس نے ہلکا سا آگے کو جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ کایا نے اسے تذبذب سے دیکھا، پھر اس کے پیچھے قطار میں لگے باقی لوگوں پر ایک نظر ڈالی۔ یہاں بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے رسید پکڑاتے ہوئے پائتھن کو ملتجیانہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے کایا کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے خاموشی سے رسید تھام کر جیکٹ کی پاکٹ میں رکھا اور گوشے میں رکھے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ وہی ٹیبل تھی جس پر آلف بیٹھا کرتی تھی۔ کایا نے ایک نظر پائتھن پر ڈالی اور پھر کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا۔ ایک ایک لمحہ بہت اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ ان لمحوں میں لینے والے فیصلے کایا فیونا کی زندگی کو پوری طرح سے بدلنے والے تھے۔ کچھ دن خاموشی سے نکل گئے۔ آلف نے دوبارہ کاشیرا جانے کی بات نہیں کی تو حجاج کو لگا کہ شاید اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے، مگر وہ بالکل غلط تھا۔ کچھ روز بعد ہی ناشتے کی ٹیبل پر آلف نے کاشیرا کا ذکر دوبارہ چھیڑ دیا تھا۔ ہم کاشیرا کب جائیں گے؟ ٹیبل پر بیٹھتے ہی سوال کیا گیا تو حجاج نے بیزاری سے نیپکن سے منہ صاف کیا۔ اس لڑکی کی یادداشت گھوڑے سے بھی زیادہ تیز ہے۔ پہلے میں مکمل طور پر ٹھیک ہو جاؤں پھر۔ سہولت سے بہانہ دیا۔ ہاں تو تم کرو آرام، میں لوکا کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اسے پتہ نہیں کس بات کی جلدی تھی۔ لوکا اس وقت ملک میں نہیں ہے، حجاج نے جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے رسان سے کہا۔ اس کے بتانے پر پہلی بار آلف نے غور کیا کہ 3 دن سے اس کی لوکا سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس دن کے بعد بھی ان کی 1 سے 2 بار ہی سرسری سی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ شاید جان بوجھ کر آلف کو نظر انداز کر رہا تھا۔ کہاں گیا ہے؟ سرسری انداز میں ایک اور سوال کیا گیا۔ پتہ نہیں یہ خواتین اتنے سوال کرتی کیوں ہیں آخر؟ نیوز میں دیکھ لینا۔ کیوں، اس نے غنڈہ گردی چھوڑ کے اینکرنگ شروع کر دی ہے؟ وہ تمسخر اڑاتے ہوئے بولی۔ بہت ہلکا نہیں لے لیا تم نے لوکا کو؟ بھاری لینے کی کوئی خاص وجہ نہیں دی اس نے کبھی۔ میری نظر میں وہ ایک بیکار سا انسان ہے اور کچھ نہیں۔ آلف نے لاپرواہی سے آنکھیں گھمائیں۔
سمجھ سے پرے چیز بیکار ہی لگتی ہے۔ گہری سانس لیتے ہوئے حجاج دوبارہ ناشتہ کرنے میں مبذول ہو گیا۔ عالف نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ خیر، لوکا نہیں ہے تو کسی دوسرے گارڈ کے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اسے ایک اور حل پیش کیا۔ مجھے کسی اور پر اعتماد نہیں، اور اتنا بڑا رسک میں لے نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری جان میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اتنی خاص بات وہ کتنے سرسری سے انداز میں بول گیا تھا۔ عالف کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی گئی۔ کیا وہ واقعی اس شخص کے لیے اہم تھی، یا پھر یہ سب کوئی خواب تھا؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا۔ اس طرح سے دیکھو گی تو میرے دل کا کیا بنے گا؟ عالف نے ٹھٹک کر پہلے پلکیں جھپکائیں اور پھر جھکائیں، اور ان نگاہوں کی شرارت پر حجاج کا دل پانی پانی ہو گیا۔ تم دیکھ لینا، میری موت اس دل کی وجہ سے ہوگی، وہ بے ساختہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اور اس کے برملا انداز پر عالف کا چہرہ حیا سے گلنار ہو گیا۔ وہ شخص آہستہ آہستہ اسے اپنی عادت لگا رہا تھا۔ اس کی نظریں، اس کی باتیں، اس کا ہر انداز عارف کو اپنی جانب کھینچتا تھا۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لیتی مگر اس کے وار سے بچنا ناممکن تھا۔ خیر، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ میں پیشے سے ایک فزیو تھراپسٹ ہوں، اور مجھے اپنے پروفیشن سے بہت محبت ہے۔ گلا کھنگارتے ہوئے اس نے موضوع کا رخ بدلا۔ اور مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ وہ دلکش انداز میں مسکرایا۔ کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس انسان کا، لیکن بحیثیت فزیو تھراپسٹ مجھے پریکٹس کرنا ضروری ہے، ورنہ میں سب بھول جاؤں گی۔ عالف سچ ہوئی، وہ دوبارہ اپنی جاب پر لوٹنا چاہتی تھی۔ میں تو چاہتا ہوں تم سب بھول جاؤ، بس مجھے یاد رکھو۔ اس نے کرسی کا رخ پوری طرح عالف کی جانب گھمایا۔ میں سیریس ہوں حجاج، میں بھی تمہیں لے کر بہت سیریس ہوں عالف۔ وہ واقعی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اور جہاں بات ہے پریکٹس کی، تو یہ غلام کب کام آئے گا؟ اگلے ہی پل اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے بمشکل دونوں باہیں ہوا میں پھیلائیں تو عالف برہمی سے نیپکن ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ تم نے کہا تھا کہ میں اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں، اور تم مجھے نہیں روکو گے حجاج۔ اس نے ڈائننگ روم سے نکلتے ہوئے حجاج کو اپنے الفاظ یاد کروائے۔ اف، اس لڑکی کی یادداشت واقعی بہت تیز ہے۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے ماتھے کو چھوا۔ اچھا، ادھر دیکھو میری طرف۔ نہیں۔ عالف کا رخ دوسری طرف تھا۔ اس نے غصے سے سر نفی میں ہلایا اور راہداری عبور کر کے باہر گارڈن میں آ گئی۔ حجاج بھی مضطرب ہو کر اس کے پیچھے پیچھے گارڈن میں نکل آیا۔ صبح کا وقت تھا، سورج بادلوں کے پیچھے چھپا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور پرندوں کی چہچہاہٹ ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ بہت غلط ضد ہے تمہاری۔ وہ اسے روٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، حالانکہ اس کی روٹھی ہوئی شکل پر بھی اسے بہت پیار آ رہا تھا۔ اپنے حق کے لیے لڑنا ضد نہیں، حق ہے میرا، اور مجھے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا آتا ہے، وہ سابقہ انداز میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں بالکل بھی نہیں روکوں گا تمہیں، لیکن مجھ سے اس طرح روٹھو مت پلیز۔ عالف کی ضد کے آگے آخر کار اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ خوشی سے ایڑیوں کے بل گھومی، اس کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اب تو ناراض نہیں؟ حجاج نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ ہوا کے تیز جھونکے کی طرح پرجوشی سے اس کے گلے سے لگ گئی، اور اس کے تمام الفاظ لبوں پر ہی لہت میں اتر گئے۔ تم بہت کیوٹ ہو حجاج۔ جذبات کے ہاتھوں یرغمال ہوئی عالف کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ مقابل پر کون سی قیامت ڈھا گئی ہے۔ یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ حجاج شوق کے عالم میں بنا پلکیں جھپکائے بے جان مجسمے کی طرح گنگ سا وہاں کھڑا رہ گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی، اور اس کے دونوں ہاتھ بے جان سے پہلو میں گرے ہوئے تھے۔ تھینک یو، تم بہت 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 اچھے ہو۔ یہ الفاظ تھے یا 440 واٹ کا جھٹکا؟ اس کے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں۔ آئی لائک یو۔ عالف کی گرفت مضبوط ہوئی۔ آئی لائک یو سو مچ۔ اور سنہری آنکھوں والی لڑکی کے اقرار پر رشیا کا ڈون پورا کا پورا الٹ گیا۔ حجاج کے دونوں ہاتھ کانپ گئے، آنکھوں میں نمی سی جھلکی، لب کے کنارے تھر تھر آئے، اور اس کا وجود سائی سائی ہو گیا۔ وہ اسے پسند کرتی تھی۔ کیا وہ واقعی اس بے رحم کٹھور انسان کو پسند کرتی تھی؟ عجیب بے یقینی کا عالم تھا۔ وہ دونوں کھجور کے درخت تلے کھڑے تھے۔ ہوا ٹھنڈی تھی، مگر اسے لگا ارد گرد آگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ یہ لڑکی گمان سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ اسے سانس میں نہ لیا گیا۔ چند لمحے سانس لیے بغیر رہنا اس کے اتنے نزدیک رہنے سے کئی گنا زیادہ آسان تھا۔ عالف کو اپنے کانوں میں اس کی بڑھتی ہوئی دھڑکنیں سنائی دینے لگیں۔ اچانک اسے اپنی بے باکی کا احساس ہوا۔ وہ کرن کھا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ درمیان میں شرمندگی کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ اف! اس کے دور ہٹتے ہی حجاج کی سانس میں سانس آئی۔ ٹھنڈ میں بھی اس کا پورا وجود پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس نے غیر دانستہ طور پر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، اور زخم بھی دکھنے لگا تھا۔
اگر کوئی اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو ہنس ہنس کر مر جاتا یا مکمل شوق میں چلا جاتا، کیونکہ لڑکی کے چھونے پر کام جانے والوں میں سے حجاج یوسف زندانی نہیں تھا۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ قسم سے اسے خود پر ہنسی آئی۔ دوسری جانب عالف لب کاٹتے ہوئے خود کو کوسنے لگی۔ ایک لمحے کی لاپرواہی نے اس کا سارا بھرم ہوا کر دیا تھا۔ شٹ! وہ منہ میں بڑبڑائی۔ اس کے سرخ صبی چہرے کو دیکھ کر حجاج بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا، عالف نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ سیکنڈ سے بھی تیز رفتاری سے اندر کی جانب بھاگی تھی۔ حجاج نے معنی خیزی سے مسکرا کر لب کاٹتے ہوئے زور سے آنکھیں میچی۔ رشیا کا موسم ضرورت سے زیادہ خوشگوار ہو گیا تھا، اور اس پل کوسوں دور اپنے کمرے میں بیٹھے ایک شخص کی نگاہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر حجاج اور عالف کی نزدیکیوں کو نفرت سے دیکھ رہی تھیں۔ عالف، بس چند دن اور۔ اس نے لب بھینچتے ہوئے اسکرین پر نظر آتے چہرے کو دیکھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کو ہاتھ لگانے پر اس نے لیو کی سانسیں قبض کر لی تھیں، کیونکہ وہ عالف کو بے انتہا، بے پناہ یا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا تھا۔ لیکن یہاں وہ بے بس تھا۔ اسے حجاج کے اتنا نزدیک دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اسے اپنا دل انگاروں پر بھونتا محسوس ہوا۔ اس نے مٹھی بھینچتے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر زور سے مکہ مارا تھا، مگر پھر بھی اس کے اندر ہچکولے کھاتا نفرت کا سمندر شانت نہیں ہوا تو اس نے لیپ ٹاپ ہی اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ اگلے ہی لمحے پورے کمرے میں سکوت طاری ہو گئی تھی۔ دوسری جانب ایک اور شخص تھا جس نے موبائل کی اسکرین پر عالف اور حجاج کی نزدیکیوں کو محسوس ہو کر دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حجاج کے لیے واضح تمسخر تھا۔ پائتھن کا چہرہ ہمیشہ کی طرح ماسک سے ڈھکا ہوا تھا، اور وہ سڑک کے کنارے سر موبائل پر جھکائے چلتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ بس اسٹینڈ پر رکا اور پرسوچ نظروں سے سڑک کی دوسری طرف وسط میں واقع 10 منزلہ اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کو سر اٹھا کر دیکھا۔ موبائل کو جیکٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے اس نے دوسری نظر کلائی پر بندی گھڑی پر ڈالی، جو رات کے تقریباً 10:30 بجا رہی تھی، اور اس وقت سڑک پر بھی گاڑیوں کا ہلکا پھلکا سا ہجوم دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے احتیاط سے دائیں بائیں دیکھ کر سڑک پار کرتے ہوئے قدم عمارت کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آئی تھی اور اس وقت باتھ روم میں شیشے کے سامنے کھڑی برش کر رہی تھی۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، شاید اس نے ابھی شاور لیا تھا۔ اس پرسکون ماحول میں ڈور بیل کے شور نے خلل ڈالا تھا۔ کون اس وقت پاگلوں کی طرح بیل بجا رہا ہے؟ پانی سے منہ صاف کرتے ہوئے وہ چڑھ کر بولی، لیکن بیل کی آواز لمحہ در لمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جھنجھلا کر ٹاول سے اپنا چہرہ خشک کرتے ہوئے اس نے نظر وال کلاک پر ڈالی تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک لمحے کے لیے وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکی۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ وہ دونوں فوڈ کورٹ کے پرسکون گوشے میں بیٹھے تھے، لوگوں کی نظروں کے اثار سے دور۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ پائتھن نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ تمہارے کہنے پر میں رشیا کے ڈون سے کیوں پنگا لوں؟ یہ کام بہت رسکی ہے، اس میں میری جان جانے کا خطرہ ہے۔ وہ سیدھا مدعے پر آئی۔ جب تک حجاج کو تمہارے بارے میں خبر ہوگی تم رشیا سے دور ایک محفوظ جگہ منتقل کر دی جاؤ گی۔ اس نے یقین دہانی کروائی، مگر کایا کو اطمینان نہیں ہوا۔ میں منشیات فروش ہوں، قاتل نہیں۔ اس نے آنکھیں میچ کر نفی میں سر کو جنبش دی۔ ہر سال ہزاروں لوگ ڈرگس لینے کی وجہ سے بھی مرتے ہیں۔ پائتھن نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ بس میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ انداز دو ٹوک تھا۔ پائتھن نے ڈھیلے انداز میں کرسی سے ٹیک لگائی۔ 10 ملین کے لیے بھی نہیں؟ آنکھیں سکوڑ کر کایا کے چہرے کو دیکھا۔ پائتھن کے سوال پر اس کے تاثرات سخت ہو گئے تھے۔ میں 10 ملین کے لیے اپنی دیانتداری کا سودا کبھی نہیں کروں گی۔ پائتھن طنزیہ مسکرایا، گدی مسلتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگا، پھر دونوں ہاتھ باہم ملاتے ہوئے ٹیبل پر آگے کو جھکا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں گہرا استفسار تھا۔ چند لمحے مزید سرکے۔ ٹیبل پر رکھے کایا کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس کا موبائل وائبریشن پر تھا۔ دونوں کی نظر بروقت اسکرین پر گئی۔ موم کالنگ۔ پائتھن کی آنکھوں نے موبائل اسکرین سے کایا کے چہرے تک کا سفر کیا۔ مختصر سے وقفے کے بعد کایا نے گہری سانس لی۔ 50 ملین۔ پائتھن اپنے اندازے کی درستگی پر پورا کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ وہ اس کی امیدوں پر کھری اتری تھی۔ کایا فیونا پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، ہاں عالف کا قتل بھی۔ ٹائم از منی۔ کایا اس تھیوری سے بخوبی واقف تھی، اس لیے وہ وقت لے رہی تھی، اور پائتھن اسے وقت دے رہا تھا۔ وہ اگر 100 ملین بھی مانگتی تو پائتھن اسے دے دیتا۔ وہ بس اس کے پیسے بڑھانے کے انداز کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ واقعی اس سے متاثر ہوا تھا۔ تو تم اس وقت یہاں؟ کیوں میں اس وقت یہاں نہیں آ سکتا؟ پائتھن اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دروازے کے اندر داخل ہوا۔
وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر سی گئی، پھر تذبذب سے بولی، نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے اندر آتے ہی کایا نے دروازہ مقفل کر دیا۔ پائتھن نے اپنا ماسک اتار کر کنسول ٹیبل پر رکھا اور پھر پلٹ کر اسے دیکھا جو دم ساتے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے تم مجھے یہاں دیکھ کر خوش نہیں ہوئی۔ وہ دونوں لیونگ ایریا میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ڈونٹ بی سلی، ایسا کچھ نہیں ہے، بس میں تمہیں اچانک یہاں دیکھ کر سرپرائز ہو گئی۔ کایا عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ وہ شاید اس کی اچانک آمد پر کچھ بوکھلا سی گئی تھی۔ خیر تم 3-4 دن سے کہاں غائب تھے؟ اس نے ماتھے کو چھوتے ہوئے سوال کیا۔ امید ہے کہ تمہیں اپنا نیا اپارٹمنٹ پسند آیا ہوگا۔ وہ کایا کے گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے اس کا سوال مکمل طور پر نظر انداز کر گیا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جواباً کایا نے ہنس کر اپنا بازو اس کے گرد حمائل کیا تو وہ اس کی گردن پر ہلکا سا جھکا۔ حجاج نے عالف کو دوبارہ ہاسپٹل جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس نے کان میں سرگوشی کی۔ کایا کے چہرے کی مسکراہٹ مانت پڑی۔ پائتھن نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا خاموشی سے جائزہ لیا تھا۔ حجاج ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پائتھن نے پیچھے پاکٹ میں ارسی ہوئی گن نکال کر کچن کاؤنٹر پر رکھی۔ کایا بمشکل مسکرائی۔ مجھ پر اعتبار رکھو، میں حجاج کے ہاتھوں تمہیں مرنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا، اس نے خوشمگین انداز میں جیکٹ اتارتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ جواباً کایا کے کندھے ایک دم سے ڈھیلے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مقابل کے سحر میں مبتلا ہو رہی تھی۔ کیوں؟ شاید یہی وہ راستہ تھا جس پر چل کر اس کی آرزوؤں کی تکمیل ہو سکتی تھی۔ آرزوؤں بھی کیا، پیسہ، گاڑی اور مکان، بس۔ یہ تو وہ پیمانہ تھا جہاں سے انسان ہمیشہ منہ کے بل نیچے ہی گرا تھا، جہاں ذلت کی کھائی اور پستی تھی، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ مگر وہ کوئی عام انسان نہیں ہے پائتھن۔ عالف کی موت ہم سب کی جانوں کا وبال بن سکتی ہے۔ وہ اب بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں دشمنوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا۔ پائتھن کی آنکھوں میں نرم سا تاثر ابھرا تھا۔ وہ اپنے ہی انداز پر ٹھٹک گیا۔ گھڑی کا کانٹا ایک پر تھا اور رات کے اس پہر عالف ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر آرام سے کمر ٹکائے بیٹھی تھی اور سامنے ٹی وی پر BNB نیوز چینل لگا ہوا تھا۔ سری لنکن ڈان ڈی سیلوا کے تمام فیکٹریاں، گھر اور مینشن سمیت باقی دوسرے ٹھکانے دھماکے کی زد میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی آپ کو دیتے چلیں کہ اس وقت مسٹر ڈی سیلوا کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا۔ سری لنکن ڈان کو زمین نکل گئی یا آسمان؟ نیوز اینکر سنسنی خیز انداز میں ٹی وی پر چلا چلا کر بریکنگ نیوز سنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ پس منظر میں سری لنکا میں موجود ڈی سیلوا کے تمام ٹھکانوں کی فوٹیج بھی چل رہی تھی۔ نامعلوم ذرائع سے ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ اس سب کے پیچھے رشین ڈان حجاج یوسف زندانی کا ہاتھ ہے۔ اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیں BNB نیوز چینل۔ عالف جو پرسکون انداز میں بیٹھی تھی، اسکرین پر حجاج کی تصویر دیکھ کر چونکتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ ایک پل کے لیے تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ نیوز چینل پر بار بار سری لنکا کے مختلف شہروں کی تصاویر اور فوٹیج دکھائی جا رہی تھی۔ یکدم اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ اس نے سینٹرل ٹیبل پر رکھا ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی بند کر دیا تو پورے لاؤنج میں سناٹا پھیل گیا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی جب عالف کو اپنی پشت پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ خون خرابہ، قتل و غارت، بس یہی کرنا آتا ہے نا تمہیں؟ وہ خفگی سے کہتے ہوئے پلٹی تھی اور پھر سہم کر خاموش ہو گئی۔ جی، کیونکہ خون خرابہ، قتل و غارت ہمارا بزنس ہے میم۔ لوکا سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ لوکا تم کب آئے؟ وہ سمجھی کہ پیچھے حجاج کھڑا ہے، مگر غیر متوقع طور پر لوکا کو وہاں دیکھ کر وہ حیران ہو گئی تھی۔ بس کچھ گھنٹوں پہلے ہی، وہ دونوں ہاتھ جیکٹ میں مقید کرتے ہوئے بولا۔ عالف کو اچانک ہی اس سے خوف آنے لگا تھا۔ اس نے واقعی لوکا کو ہلکے میں لے لیا تھا۔ آج اسے اندازہ ہوا کہ وہ چہرے سے اتنا سنجیدہ کیوں دکھائی دیتا تھا، کیونکہ وہ اپنے سارے کام سنجیدگی سے سر انجام دیتا تھا، بنا کسی شکایت کا موقع دیے، بالکل صفائی سے۔ اور اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت وہ نیوز میں دیکھ چکی تھی۔ اب اسے حجاج کی کہی بات بھی دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہی تھی۔ واقعی سمجھ سے پرے چیز بیکار ہی لگتی ہے۔ اس سے سامنے کھڑے اس شخص کو سمجھنے میں واقعی بھول ہوئی تھی۔ میں سونے جا رہی ہوں، وہ ہچکچاتے ہوئے اس کے بغل سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ لوکا معنی خیزی سے مسکرایا تھا۔ اچھو، اس نے جان بوجھ کر زور سے چھینک ماری۔ خاموش سا ٹی وی لاؤنج عالف کی زوردار چیخ سے گونجا۔ وہ ڈر کے مارے تقریباً اچھل پڑی تھی۔ او مائی گاڈ لوکا، ایسے کون چھینکتا ہے؟ خوف سے میرے گردے پھٹ جاتے ابھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے سٹپٹا کر بولی۔ اس کی شکل دیکھ کر لوکا کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ ایک چھینک سے ڈر گئیں آپ؟ وہ اب بھی زور زور سے ہنس رہا تھا۔ عالف نے اسے برہمی سے گھورا
اور بنا کچھ کہے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، اور لوکا کی خشمگین نگاہوں نے آلف کا تب تک پیچھا کیا جب تک وہ اس کی نظروں سے غائب نہیں ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر ریمنڈ ڈیوس کی آج خلاف توقع نائٹ ڈیوٹی تھی۔ رات کے تقریباً 1 یا 1:30 بج رہے تھے، اور رات کے اس پہر پوسٹ مارٹم سینٹر میں بے حد سناٹا ہوتا تھا۔ وہ اٹاپسی روم میں اس وقت ایک ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے جب انہیں اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ کئی سالوں سے اس پیشے سے منسلک تھے، اور یہاں اس طرح کی چیزیں ہونا عام سی بات تھی۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کام میں دوبارہ مشغول ہو گئے۔ ڈاکٹر ریمنڈ ڈیوس کافی تجربہ کار ڈاکٹر تھے۔ اتنے سال مردوں کے درمیان گزارنے کے بعد ان کا دل کافی مضبوط ہو گیا تھا۔ اچانک پھر سے انہیں پیچھے موجود اٹاپسی روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ان کے ہاتھ ایک دم رکے، پھر وہ آہستگی سے پلٹے۔ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ان کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ کون ہے؟ چشمے کو ماتھے پر ٹکاتے انہوں نے غور سے کمرے سے باہر جھانکا۔ باہر راہداری میں بالکل سناٹا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لے کر اٹاپسی روم کا دروازہ دوبارہ مقفل کر دیا، اور ایک بار پھر سے ڈیڈ باڈی پر جھک گئے۔ چند لمحے گزرتے انہیں پھر سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، مگر وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کام میں مگن رہے۔ کچھ دیر بعد وہ سنک کے سامنے کھڑے ہینڈ واش سے اپنا ہاتھ دھو رہے تھے جب کسی نے دھیرے سے ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ڈاکٹر ریمنڈ ڈیوس خوفزدہ ہوئے تھے۔ وہ گھبرا کر پلٹے اور اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ایک سیکنڈ کے لیے ڈر گئے۔ عیسیٰ؟ جی ڈاکٹر ریمنڈ ڈیوس، مسکرا کر جواباً کہا تو ان کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا عیسیٰ، انہوں نے نل بند کرتے ہوئے کہا۔ میں کوئی بھٹکی ہوئی روح تو نہیں ہوں جو آپ ڈر گئے؟ عیسیٰ محظوظ انداز میں مسکرایا۔ روح ہوتے تو شاید نہ ڈرتا۔ خیر تم بتاؤ، اتنے سالوں بعد خلجیوں کی آمد کیسے ہوئی؟ ان کی بات چیت کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ دونوں کے درمیان پرانی شناسائی ہے۔ بس ڈاکٹر، پیچھے کچھ نشان چھوٹ گئے تھے، انہی کو مٹانے کے لیے الٹے قدم واپس آنا پڑا۔ سیاہ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ اسٹریچر پر رکھے ڈیڈ باڈی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے نشان؟ ان کی آنکھوں میں استفسار ابھرا۔ ماریا خلجی یاد ہے آپ کو؟ ماریا کو کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ ان کے کندھے ڈھلکے، پھر اچانک عیسیٰ کی جانب چونک کر دیکھتے ہوئے وہ فوراً بولے، ناٹ پاسبل۔ میں رپورٹ میں صاف صاف لکھ چکا تھا کہ ماریا خلجی کی موت پھانسی لگانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ٹیشو سے ہاتھ خشک کرتے ہوئے وہ اسٹریچر کی دوسری جانب کھڑے ہو گئے۔ ذہن پر زور ڈالو ڈاکٹر۔ اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ جیب میں مقید کیے وہ اسٹریچر کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ ماریا خلجی کی موت سوسائڈ نہیں، ایک مرڈر تھا۔ یہ بات کس کس کو معلوم تھی؟ خاموش کمرے میں عیسیٰ کی جوتوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ماریا خلجی کی موت ایک مرڈر ہے، یہ بات صرف تمہارے ڈیڈ اور مسٹر خلجی کو معلوم تھی۔ عیسیٰ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، مگر اس کے بدلتے تاثرات سے انجان ڈاکٹر ریمنڈ ڈیوس نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے ماتھے کو چھوا، اور ان کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہوئے۔ اور لفظ اور پر زور ڈالتے ہوئے وہ مسکرایا۔ ہر شے سے بیگانہ وہ ساکت بت کی طرح کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہے تھے، اور پھر اچانک ڈاکٹر ریمنڈ ڈیوس کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا، اور یہ بات۔ وہ رکے۔ عیسیٰ کے چلتے قدم بھی ساکن ہو گئے۔ تمہارے ڈیڈ اور داؤد کے علاوہ مجھے معلوم ہے، انہوں نے سانس روکتے ہوئے کہا۔ بالکل صحیح، اس نے آنکھیں موند کر گدی مس لی۔ ڈیڈ اور دادا تو اس دنیا سے چلے گئے ڈاکٹر، لیکن تم ابھی تک زندہ ہو۔ ڈاکٹر ریمنڈ ڈیوس نے خوفزدہ ہو کر عیسیٰ کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، 2 قدم کی دوری پر۔ عیسیٰ، تم فکر مت کرو، یہ راز قبر تک میرے ساتھ جائے گا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، پلیز مجھے مت مارنا۔ انہیں مقابل کے ارادوں سے موت کی بو آنے لگی تھی۔ ان کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو گئی۔ یہ کیا بات ہے ڈاکٹر؟ تم راز قبر تک لے جانے کو تیار ہو، لیکن خود قبر میں جانے کو تیار نہیں؟ اس کے ہونٹوں پر سرد مسکراہٹ ابھری۔ میں تمہارے دادوں کا بہت اچھا دوست تھا عیسیٰ، بہت اعتماد کرتے تھے وہ مجھ پر۔ ڈر کے مارے ان کا پورا حلق سوکھ چکا تھا۔ وہ اعتبار کرتے تھے اس لیے تمہیں زندہ چھوڑ دیا، لیکن میں اعتبار نہیں کرتا تو زندہ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عیسیٰ نے آنکھ سکوڑ کر ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ اس کی سرد مسکراہٹ مقابل کا خون نچوڑنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے بندوق کی نال آہستگی سے ان کے سینے پر رکھی۔ مقابل کے منہ سے بات نکلنے سے پہلے ہی عیسیٰ نے ٹریگر دبا دیا تھا۔ ڈاکٹر ریمنڈ ڈیوس کے جسم نے زور سے جھٹکا کھایا۔ خاموش کمرے میں دھماکے دار فائر کا شور گونجا، اور پل بھر میں سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ بندوق کو کوٹ کے اندر اڑستے ہوئے وہ اٹاپسی روم سے باہر نکلا۔ راہداری عبور کرتے ہی جیسے وہ دوسری راہداری میں داخل ہوا، اسے اپنے پیچھے بہت سے لوگوں کی شور کی آوازیں سنائی دیں۔
وہ خاموشی سے چہرہ جھکائے چلتا گیا۔ پکڑے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ پوسٹ مارٹم سینٹر اس کے باپ کا تھا، مطلب خلجیوں کی جاگیر۔ زندانی مینشن کی بالائی منزل کے بند کمرے کے باہر وہ خالد الذہنی کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ کچھ دیر خشمگین نگاہوں سے دروازے کو تکتے رہنے کے بعد حجاج نے کی ہول میں چابی گھما کر دروازے کو آہستگی سے دھکیلا تو تاریک کمرے میں راہداری سے آتی روشنی نے انگڑائی لی۔ وہ دروازے پر ہی رک گیا۔ آج وہ کافی عرصے بعد اس کمرے میں آیا تھا۔ دیوار پر ہاتھ مار کر اس نے کمرے کی تمام لائٹس روشن کر دیں۔ اس کمرے میں موجود ہر شے آج بھی پہلے کی طرح بالکل اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی، جیسے کئی سالوں پہلے ماریا خلجی نے رکھی تھی۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا، سب کچھ آج بھی ہنوز پہلے جیسا تھا۔ وہ وہاں موجود نہیں تھی، لیکن ان کا لمس وہاں رکھی ہر چیز پر موجود تھا۔ حجاج کچھ لمحے خاموشی سے کمرے کی در و دیوار کو تکتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں بے قراری سی چلکی تھی۔ وہ خاموشی سے بستر کی دائیں طرف جا کر بیٹھ گیا۔ یہ سائڈ ماریا خلجی کی تھی۔ وہ ہمیشہ بستر کے دائیں طرف ہی سوتی تھی، کیونکہ یہ سائڈ دروازے کے قریب تھی۔ حجاج کی نیند اکثر راتوں کو کھل جایا کرتی تھی، اور جب بھی اس کی آنکھ رات کو کھلتی تو وہ اٹھ کر ان کے کمرے میں آ جاتا اور دروازہ کھول کر سیدھا چل کر ان کے پاس آ کر لیٹ جاتا۔ اس یاد کو یاد کرتے ہوئے حجاج یاسید سے مسکرایا۔ آج بھی اس کی عادت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ جب کبھی نیند میں اس کی آنکھ کھلتی تو وہ اس کمرے میں آ جایا کرتا تھا۔ نہ یہ کمرہ بدلا تھا، نہ اس کمرے میں رکھے سامان کی جگہ بدلی تھی، اور نہ ہی حجاج کی عادت میں کوئی تبدیلی آئی تھی، مگر وقت بدل گیا تھا۔ وقت کتنی جلدی بدل جایا کرتا ہے۔ ماریا خلجی کے تکیے کو سینے سے لگاتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ وہ اسی طرح تکیہ سینے سے لگائے بیٹھا ماضی کی یادوں میں غلطاں تھا، جب آلف کی چیخ نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر راہداری میں آیا اور ریلنگ سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ اس نے آلف کو برہم سے تاثرات لیے ٹی وی لاؤنج سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ کمرے کو دوبارہ مقفل کر کے نیچے ہال میں آیا، جہاں اس کا سامنا لوکا سے ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر حجاج کے تاثرات یکسر بدل گئے تھے۔ تم واپس کب آئے اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ حجاج نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں باس، بس ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا۔ آلف میم کو دیکھا تو انہیں گڈ نائٹ کہنے کو رک گیا تھا۔ حجاج کے برفیلے تاثرات دیکھ اس نے تھوک نگلتے وضاحت دی۔ حیرت کی بات ہے، تم سری لنکا سے واپس بھی آ گئے اور مجھے بتانے کی زحمت تک نہیں کی۔ سوری باس، مجھے لگا آپ سو گئے ہوں گے، تو آپ کو ڈسٹرب کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے فوراً معذرت کی۔ حجاج کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ ایک قدم قریب آیا۔ کیا تم بھول گئے لوکا کہ میں دیر سے سوتا ہوں؟ اس کا سرد لہجہ لوکا کو حیران کر گیا تھا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی باس، سر جھکائے اس نے تذبذب سے استفسار کیا۔ فیبا کو سب کچھ بتا کر تم نے واقعی غلطی کر دی ہے لوکا، اس نے مشتعل انداز میں کہتے ہوئے مٹھیاں بھینچی۔ سوری باس، وہ میں… لوکا کی زبان کانپی۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری یہ غلطی میں معاف کر دوں گا، اس کا خمیازہ وقت آنے پر تم ضرور بھگتو گے، ایک ایک لفظ غصے سے چبا کر کہتے ہوئے حجاج نے سرد بھری نگاہ لوکا کے ساکن وجود پر ڈالی تھی۔ گڈ نائٹ باس۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے پلٹا جب حجاج نے اسے پیچھے سے آواز دی، ایک آخری بات۔ اس کی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کیا۔ وہ ایک بار پھر سے منجمد ہوا تھا۔ آلف داؤد ابراہیم میرا دل ہے، میری سب سے قیمتی متاع۔ انگشتے شہادت اس کی جانب تانتے ہوئے حجاج نے اسے قہر برساتی نگاہوں سے سرتا پیر گھورا۔ اسے گھورنا تو دور، اگر تم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا بھی تو خدا کی قسم میں دیکھنے کے لیے تمہاری آنکھیں سلامت نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنی آنکھوں میں خون لیے گھراہٹ سے بولا تھا، اور اسے وارننگ ہرگز مت سمجھنا۔ حجاج کی دھمکی پر لوکا کا سانس تھم گیا۔ اس مینشن کے ہر کونے میں CCTV کیمرہ موجود تھا۔ ایک پرندہ بھی حجاج کی نگاہوں میں آئے بغیر یہاں پر نہیں مار سکتا تھا۔ لوکا کو اپنی حماقت پر مر جانے کا دل کیا۔ دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا باس، تمہارے لیے یہیں بہتر ہوگا، سرد لہجے میں ایک بار پھر سے تنبیہ کی۔ لوکا فوراً معذرت کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ آج کا سبق اسے تا قیامت یاد رہنے والا تھا۔ چند لمحے وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ زینے کی جانب پلٹا، اور زینے چڑھتے ہوئے حجاج نے اپنی پشت پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کی تھی۔ اس نے پلٹ کر طائرانہ نگاہ اطراف میں ڈالی۔ ہال اور راہداری میں مکمل سناٹا تھا۔ لوکا بھی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ سر جھٹک کر سیڑھیاں عبور کرتا اوپر آ گیا۔ راستے میں آلف کا کمرہ پہلے پڑتا تھا۔ وہ اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ اندر سے آلف کے گنگنانے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ شوق انداز میں ہولے سے مسکرایا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ رات کے سائے نے اس عالیشان مینشن کو ایک بار پھر سے اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ کالے گھنگھور بادلوں کے درمیان چاند کنکھیوں سے سڑک پر چلتے اس تنہا شخص کو دیکھ رہا تھا۔
رات گہری ہوئی تو ہوا میں خنکی بھی بڑھ گئی۔ عیسیٰ لمبے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اندھیر سڑک پر چھوٹے چھوٹے ڈگ بھرتا نہ جانے کس طرف جا رہا تھا۔ مسٹر خلجی سب کچھ جانتے تھے۔ اس انکشاف نے ان کو بری طرح سے حیران کر دیا تھا۔ وہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ ان کی بیٹی کی موت خودکشی نہیں بلکہ ایک مرڈر تھی، جس میں زندانیوں کا نہیں بلکہ ان کے خود کے بیٹے ڈینی خلجی کا ہاتھ تھا۔ اس کا مطلب زندانیوں سے صلح کا معاہدہ انہوں نے حجاج کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے نام اور نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا تھا۔ آخر ان کی رگوں میں خون تو خلجیوں کا ہی تھا، اور خلجی کبھی بھی اپنے گناہوں پر پچھتاتے نہیں ہیں، بس خاموشی سے ان پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ خلجی کسی کے نہیں ہو سکتے، اپنوں کے بھی نہیں، ورنہ دوسری صورت میں اگر حقیقت کھلتی تو یوسف زندانی خلجیوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیتے، کیونکہ وہ ماریا سے ٹوٹ کے عشق کرتے تھے، اور یہ بات دونوں خاندانوں سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ ڈاکٹر ریمنڈ ڈیوس ان کے بہت اچھے دوست تھے، اس لیے جب ڈینی خلجی نے انہیں رپورٹ بدلنے کی دھمکی دی تو انہیں کچھ شک سا ہوا، اور جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو ان کا شک حقیقت میں بدل گیا کہ ماریا خلجی کے قتل میں کوئی اور نہیں بلکہ ڈینی خلجی ہی ملوث ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ سارا معاملہ خاموشی سے مسٹر خلجی کے گوشے گزار کیا۔ انہیں ایک پل کے لیے ڈاکٹر کی کہی کسی بھی بات پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن ڈینی ماریا اور یوسف کے رشتے سے ناخوش تھا۔ یہ بات وہ بہت پہلے ہی محسوس کر چکے تھے۔ وہ اپنے دشمنوں سے رشتہ کبھی نہ جوڑتے، مگر زندانیوں سے نام جوڑنے میں ان کا ذاتی مفاد تھا۔ ان کا رعب و دبدبہ اور شہر میں ان کے خاندان کی کمزور ہوتی جڑوں کو دوبارہ مضبوط کرنے کا اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا تھا۔ بس اسی لیے اپنی انا کو بلائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے زندانیوں سے رشتہ جوڑ لیا، جس پر ڈینی خلجی نے منہ توڑ مزاحمت بھی کی تھی، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کے فیصلے پر خاندان کے فائدے کو ترجیح دی تھی۔ انہیں ماریا کی خواہش پوری کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کے لیے ان کا نام اور طاقت بہت معنی رکھتی تھی، لیکن اس وقت وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دشمنوں سے رشتہ جوڑ کر وہ اپنی بیٹی کے ہاتھوں اپنی بیٹی ماریا کی قبر کھدوا رہے ہیں۔ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے، مگر تقدیر اپنے فیصلوں کے آگے سب کی گردنیں جھکا دیتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو کھو چکے تھے، اور اپنے بیٹی کے خلاف جانا وہ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر ڈینی خلجی کو بھنک بھی پڑ جاتی کہ وہ اس قتل کی حقیقت سے واقف ہیں تو شاید ڈینی خلجی بغاوت کی جنگ چھڑ دیتے، اور ماریا کی موت نے انہیں سکھا دیا تھا کہ خلجی کسی کے نہیں ہوتے، اپنوں کے بھی نہیں۔ اس لیے انہوں نے اس معاملے کو بہت ساودھانی اور عقل مندی سے حل کیا تھا۔ خلجیوں کے ہاتھ میں خلجیوں کا ہی خون تھا، اور اس خون کا رنگ لال نہیں سفید تھا، اور خون ایک بار سفید ہو جائے تو تباہیاں مچتی ہیں، طوفان آتا ہے، کیونکہ سفید خون نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی تھی۔ سیکنڈز کے وقفے سے 2 گاڑیاں کوٹیج کے بالکل سامنے جا کر رکی تھیں۔ گارڈز نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو حجاج کوٹ کے بٹن مقفل کرتا گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے گرے رنگ کے سوٹ پر خاکی رنگ کا لمبا سا کوٹ پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر سیاہ چشمے ٹکا رکھے تھے۔ سورج کی روشنی میں اس کا چمکتا سراپا دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ کوٹیج کے دروازے پر فیبا کھڑی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ حجاج کے ساتھ کوئی خاص مہمان بھی آ رہا ہے، اس لیے وہ خاص طور پر انہیں دروازے پر ریسیو کرنے آئی تھیں۔ عالف اس کے پیچھے گاڑی سے باہر نکلی اور نظریں گھما کر اطراف پر دوڑائیں۔ اسے یہ جگہ شور و غل سے پاک اور کافی پرسکون محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر کوٹیج کا جائزہ لیا۔ دروازے پر اسے ایک ادھیڑ عمر خاتون نظر آئیں۔ وہ یقیناً فیبا تھیں۔ وہ حجاج کو دیکھ کر شفقت سے مسکرا رہی تھیں۔ حجاج نے آگے بڑھ کر باری باری فیبا کے دونوں ہاتھ کی پشت چومی۔ عارف گاڑی کے پاس کھڑی دونوں کو گرم جوشی سے ملتے دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے آپ کے ساتھ؟ فیبا نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ حجاج نے آنکھوں سے چشمہ ہٹاتے ہوئے پیچھے مڑ کر عالف کی جانب دیکھا۔ وہ نہیں دیکھ رہی تھی، پھر نرمی سے مسکرا کر دوبارہ فیبا کی آنکھوں میں دیکھا۔ زندانی خاندان کی ہونے والی بہو اور اس پورے امپائر کی ایک لوتی مالکن، اس نے دھیرے سے ان کی طرف جھکتے ہوئے کہا تھا۔ فیبا نے حیرت زدہ نظروں سے پہلے حجاج اور پھر عالف کی جانب دیکھا، جو اب بھی گاڑی کے پاس گارڈز کے ساتھ کھڑی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر عالف کو گرم جوشی سے گلے لگایا اور ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھا اندر لے گئیں۔ فیبا کی گرم جوشی دیکھ کر عالف کافی کنفیوز ہو گئی تھی۔ ایسا کیا کہہ دیا تھا حجاج نے ان کے کانوں میں جو وہ اتنی ایکسائٹڈ ہو رہی تھیں؟ کچھ دیر بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فیبا نے ان دونوں کے لیے کافی اہتمام کیا تھا۔ عالف کو فیبا کافی ملنسار اور محبت کرنے والی خاتون لگی تھیں، اور حجاج کی جانب ان کا جھکاؤ بھی کافی واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ کھانے کے لوازمات رکھ رہی تھیں۔ بوڑھی ہو یا جوان، یہ انسان ہر عورت کو شیشے میں اتار لیتا ہے۔ جوس کا گھونٹ لیتے ہوئے عالف نے اندر ہی اندر تبصرہ کیا تھا۔
میں نے تمہارے لیے موموز بھی بنائے ہیں، میں کچن سے لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر فیبا کچن میں داخل ہو گئی اور اسی وقت حجاج کا موبائل بھی بجنے لگا۔ وہ ٹیشو سے ہونٹ کے کنارے صاف کرتا باہر چلا گیا۔ اب لاؤنج میں بس لوکا اور عالف تنہا بیٹھے تھے۔ وہ جوس پی رہی تھی جب اسے سامنے والے کمرے سے زنانہ آواز آتی سنائی تھی۔ عالف کے کان فوراً کھڑے ہو گئے۔ لوکا اور عالف دونوں کی نظر مقفل دروازے کی اور اٹھی۔ وہ جوس کا گلاس واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ لوکا بھی فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ اندر کون ہے؟ اس نے دروازے کو گھورتے سوال کیا اور جواب سننے سے پہلے ہی وہ کمرے کا دروازہ دھکیل کر سیدھا اندر داخل ہو گئی۔ زمین پر بیٹھی ایک لڑکی کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر عالف کو جھٹکا سا لگا تھا۔ لوکا اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس لڑکی کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، یہ تمہاری بیوی ہے؟ یہ کس زاویے سے آپ کو میری بیوی لگتی ہے میم؟ عالف کے استفسار پر لوکا نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ تو پھر کون ہے؟ اس کی نظر اب بھی ریٹا پر جمی تھی۔ یہ میری بیوی نہیں، بہن ہے، ریٹا نام ہے اس کا۔ اوہ اچھا، مجھے لگا شاید تمہاری بیوی ہے۔ عالف نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ میں لڑکیوں سے کوسوں دور رہتا ہوں، مجھے لڑکیاں بالکل پسند نہیں، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ تو کیا لڑکے پسند ہیں؟ چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سجائے اس نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ جواباً لوکا گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ چپ رہنا اس کی مجبوری تھی جس کا عالف پورا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر محظوظ ہوتی دوبارہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی، گنجی چڑیل کی شکل والی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، ورنہ آنکھوں کے ساتھ ساتھ حجاج اس کی زبان بھی ٹھکانے لگا دیتا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ آج خلاف توقع کچھ زیادہ ہی گرمی تھی۔ وہ شاہراہ شہر کی مصروف شاہراہوں میں سے ایک تھی جہاں بہت سے آفیسز، بینکس، کیفے اور ریسٹورانٹ موجود تھے۔ کرب و جوار میں لوگوں کا جمع غفیر لگا ہوا تھا۔ عیسیٰ اور ڈیوڈ ایک بڑی سی آفس بلڈنگ کے نیچے کھڑے تھے۔ شاید یہاں وہ کسی ضروری میٹنگ کی غرض سے آئے تھے۔ سارا بہت دنوں سے کافی سٹریسڈ لگ رہے ہیں۔ ڈیوڈ کو وہ کافی غیر آرام دہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ نہیں ڈیوڈ، بس کام کا سٹریس ہے۔ اس نے ماتھے کو چھوا۔ پریشان نہ ہو سر، آپ اپنے تمام کاموں کے لیے مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، ڈیوڈ نے پورے اعتماد سے کہا۔ بھروسہ؟ وہ طنزی انداز میں ہلکا سا ہنسا تھا۔ جواباً ڈیوڈ نے ناسمجھی سے اس بات میں سر ہلایا۔ دو چیزیں خلجیوں کو کبھی راس نہیں آ سکتی۔ ہونٹوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ لیے عیسیٰ اوپر آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ پہلا، بھروسہ۔ ڈیوڈ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کیونکہ ہمارے ہاتھ اپنے ہی لوگوں کے خون سے رنگے ہیں۔ غیروں سے زیادہ ہمیں اپنوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ عثمان حیات نہیں، ورنہ… وہ دانستہ طور پر رک گیا۔ ورنہ؟ ڈیوڈ نے جھٹکے سے گردن موڑی۔ چہرے پر ششدر سے تاثرات تھے، ماتھے پر شکنوں کا گہرا جال بچھا تھا۔ ورنہ شاید عثمان کو میں ہی مار دیتا۔ عیسیٰ کے جواب پر اس کے بدن نے حیرت سے جھٹکا کھایا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ اپنے بھائی کو مار دیتے؟ بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ہاں شاید۔ اس نے ایک پل کے لیے گردن ترچھی کر کے ڈیوڈ کو دیکھا، پھر دوبارہ نظریں بادلوں پر مرکوز کر لیں۔ ہم دونوں ہی کافی ڈومینیٹنگ اور ٹیریٹوریل تھے۔ ہمارے چیزوں کے متعلق بہت سے اوپینینز تھے اور ہمارا ایک بھی اوپینین کبھی بھی میچ نہیں ہوا تھا۔ میں ہر چیز کو اپنے حساب سے کرنے کی کوشش کرتا تھا اور عثمان کو اپنے معاملات میں مداخلت پسند نہیں تھی، جس وجہ سے ہمارے درمیان ہمیشہ ذاتی تنازعات رہتے تھے۔ اور تم یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہو کہ ایک میان میں دو تلواریں کبھی نہیں رہ سکتیں۔ اگر میں نہیں تو شاید عثمان مجھے مار دیتا، لیکن ہم دونوں میں سے کسی ایک کا مرنا تو طے تھا۔ میری قسمت اچھی تھی، میں جی گیا۔ وہ کتنے آرام سے باتیں بول رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر نہ بل تھے اور نہ اپنے بھائی کی موت کا دکھ۔ تو کیا آپ کو عثمان کے مرنے کا کوئی دکھ نہیں؟ اتنا عرصہ اس شخص کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی وہ اسے پوری طرح سے جان نہیں سکا تھا۔ اسے سامنے کھڑے شخص سے بے حد خوف آیا۔ دکھ ہے، مگر اتنا نہیں جتنا ایک بھائی کے مرنے پر دوسرے بھائی کو ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ ڈیوڈ، مجھے نافرمان لوگ بالکل پسند نہیں۔ میں اپنی بے عزتی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ کتنی بے نیازی سے عیسیٰ خلجی ایک ایک کر کے اپنے تمام چہروں سے نقاب اتار رہا تھا۔ پھر آپ حجاج سے بدلہ کیوں لینا چاہتے ہیں سر؟ اس نے تو آپ ہی کا راستہ صاف کیا ہے۔ عیسیٰ نے سرد مہری سے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے ڈیوڈ کو دیکھا۔ نیلی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ I want revenge because disrespect is the red line and he crossed that line۔ شوفر گاڑی سڑک پر لے آیا تھا۔ ڈیوڈ گنگ سا کچھ دیر اس کی شکل دیکھتا رہ گیا، پھر نظر جھکا دی۔ واقعی خلجیوں کا خون سفید تھا، وفا ان میں ناپید تھی۔ ڈیوڈ نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔
عیسیٰ کوٹ کے بٹن کھولتا گاڑی میں بیٹھنے لگا جب ڈیوڈ کے سوال پر وہ رکا۔ وہ دوسری چیز کیا تھی باس؟ عیسیٰ نے پلٹ کر اسے آنکھیں سکوڑ کر دیکھا، پھر شائستگی سے مسکرایا۔ محبت۔ اس کا ایک پاؤں گاڑی کے اندر اور دوسرا پاؤں باہر تھا، اور رخ گاڑی کے کھلے دروازے کی دوسری طرف کھڑے ڈیوڈ پر تھا۔ ہم خلجی ہیں اور ہم محبت نہیں کرتے کیونکہ… اس نے کہتے کہتے کوٹ کے اندر موجود پاکٹ میں رکھے اپنی شیڈز نکالے اور بس ایک لمحے کے لیے اپنی گردن بائیں جانب کو موڑی، اور عیسیٰ کا چشمے کو آنکھوں تک لے جاتا ہاتھ ہوا میں ہی ساکن ہو گیا۔ ڈیوڈ کچھ کہہ رہا تھا مگر اس نے سنا نہیں، اس کا پورا دھیان مخالف سڑک پر تھا۔ ڈیوڈ نے عیسیٰ کو دیکھا اور پھر اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ مخالف سڑک کو دیکھ رہا تھا، نہیں وہ وہاں موجود ایک چھوٹی سے کیفے کی جانب دیکھ رہا تھا، بلکہ نہیں، وہ کیفے میں موجود کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ باس، اس نے ایک بار پھر سے عیسیٰ کو مخاطب کیا، مگر اس نے انسنا کر دیا۔ ڈیوڈ کو ہی نہیں بلکہ اپنی کئی بات کو بھی۔ ادھر ہی رکو۔ وہ اسے حکم صادر کرتا سڑک پر رواں دواں ٹریفک کی پرواہ کیے بغیر ریش انداز میں سڑک پار کرتے ہوئے سیدھا کیفے شاپ کے اندر داخل ہو گیا۔ لنچ بریک ہونے کی وجہ سے کیفے میں اچھا خاصا رش تھا۔ کاؤنٹر پر موجود بھیڑ کو نظر انداز کیے وہ کیفے کے بیچ کھڑا ششدر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ عیسیٰ اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ناک پر ٹکے چشمے کو ہلکا سا درست کیا۔ وہ اب اس کے چشمے کو دیکھ رہا تھا۔ بھیڑ کچھ کم ہوئی تو دونوں کے درمیان کا فاصلہ بھی کچھ کم ہوا۔ یس سر، سریلی آواز میں اس نے عیسیٰ کو مخاطب کیا تھا۔ وہ کچھ دیر ٹھہر کر اسے دیکھتا رہا۔ کندھے تک کٹے ہوئے کیریمل رنگ کے بال ریشم کے دھاگے کی مانند لگتے تھے۔ چشمے کے پیچھے سے جھانکتی بھوری آنکھوں میں کمکموں سی روشنی تھی، سانولی رنگت اور عام سے نفوذ کی مالک۔ وہ لڑکی ایک ہی نظر میں کسی بھی دل کو تسخیر کرنے کی تاب رکھتی تھی۔ ایکسکیوز می سر، اپنے اوپر مقابل کی گہری نظریں جمی دیکھ کر اس نے ایک بار پھر سے عیسیٰ کو مخاطب کیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عیسیٰ نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے رسان سے سوال کیا۔ سوری، وہ کنفیوز ہو گئی۔ یہ شخص اس کا نام کیوں پوچھ رہا تھا بھلا؟ تمہارا نام کیا ہے؟ فاصلہ ختم کرتے ہوئے اب کی بار اس نے ہر لفظ کو ٹھہر کر ادا کیا، مگر پہلے سے بھی زیادہ نرمی سے۔ طوبہ حیدر۔ وہ ہچکچائی۔ جواباً عیسیٰ کے ہونٹوں پر مدھم سے مسکان آئی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو طوبہ حیدر۔ یہ چند منٹ پہلے والا عیسیٰ نہیں تھا، یہ کوئی اور تھا، بالکل الگ، جیسے کوئی اور انسان ہو۔ وہ اسے معنی خیزی سے دیکھتا کیفے سے باہر نکل گیا، اور چشمے کے پیچھے سے جھانکتی بری آنکھوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔